بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین ہم اگر یہ دعویٰ کریں کہ ملک میں گورننس کے ایشوز نہیں ہیں تو یہ غلط ہوگا. حکومتی سسٹم واقعی ڈھیلا ہو چکا ہے. وزیر خارجہ کا عہدہ 2.5 سال سے خالی ہے. خواجہ آصف کے پاس وزارت دفاع کا اضافی چارج ہے. سینکڑوں کی تعداد میں JIT رپورٹس بن چکی ہیں لیکن یہ رپورٹس ٹرائل تک نہیں پہنچ پا رہی. نیشنل ایکشن پلان بن گیا لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا. فاٹا کی اصلاحات کے لیے وزیر اعظم نے 3 دن قبل کمیٹی بنائی. یہ کمیٹی سفارشات کب مکمل کرے گی اور ان سفارشات پر عمل کب ہوگا؟ اور انٹیلیجنس اداروں کے درمیان بھی دوریاں اور اختلافات موجود ہیں. گورننس کے ان تمام ایشوز پر کل فوج بھی بولنے پر مجبور ہو گئی. کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد ISPR کی پریس ریلیز بم بن کر حکومت پر گری. خورشید شاہ اسے وارننگ سمجھتے ہیں جبکہ حکومت کے اتحادی محمود اچکزئی نے اسے آئین کی روح کے منافی قرار دے دیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ 2 شریفوں کے اختلافات ہیں. اگر گڑبڑ ہوئی تو ہم سیولین شریف کا ساتھ دیں گے. حکومتی ترجمان نے بھی آج فوجی پریس ریلیز کا ڈھیلا ڈالا سا جواب دے دیا. یہ پریس ریلیز محض ایک پریس ریلیز ہے یا پھر معاملہ سنجیدہ ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ صدر پاکستان جناب ممنون حسین کی گفتگو ملاحظہ کیجئے. ہم نے آج ایوان صدر میں صدر صاحب کے ساتھ یہ گفتگو ریکارڈ کی. یہ جو بیماریاں لگی ہیں سر پورے ملک کو، ہائپیٹائٹس بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، اس کے علاوہ کرپشن کی بیماری ہے، دھاندلی کی بیماری لگی ہے، ان سب بیماریوں کا کیا علاج ہوگا صدر صاحب؟ بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ اچھے اعمال جب ہم کہتے ہیں تو میرے خیال سے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری نیک نیتی اور دیانتداری سے ادا کرے تو بہت ساری خرابیاں خود بخود آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائیں گی. اور جب آپ نیک نیتی اور دیانتداری سے اپنے فرائض ادا کریں گے تو بدعنوانیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. یہ بدعنوانی جو ہے یہ ایک طرح کی نحوست ہوتی ہے کہ جو معاشرے پہ جب اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دیانتداری اور نیک نیتی سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، بدعنوانی اور کرپشن سے بچیں. سب بیماریاں، ہر قسم کی بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی. اچھا، یہ آپ کس کو بڑی بیماری سمجھتے ہیں؟ جسمانی بیماریوں کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں کو زیادہ سمجھتے ہیں، سماجی بیماریوں کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، یا یہ سوسائٹی کو جو کرپشن آہستہ آہستہ کھا رہی ہے اس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ کس کو بڑا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ ہمیں 2 پہلو دیکھنے پڑیں گے. انفرادی طور پر تو ظاہر ہے کہ یہ جو جسمانی بیماریاں جو ہیں یہ انسانوں کے لیے زیادہ اہم ہوتی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر یہ کرپشن اور بدعنوانی جو ہے یہ پوری قوم کے لیے ایک لعنت ہے. اور اس نے، آپ نے دیکھا پاکستان کا کیا اشر کیا ہے. پاکستان جو انتہائی اطمینان بخش طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا تقریباً 1970 کی دہائی تک، اس کے بعد جو تنزل آیا ہے تو اس کی سب وجہ یہ ہے یہ کرپشن اور بدعنوانی. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ ایسے بھی دیکھے کہ جو کرپشن اور بدعنوانی کرنے کے بعد شرماتے بھی نہیں ہیں. بے حیائی اور بے غیرتی بھی ایسے لوگوں میں آ جاتی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں مجھے یاد ہے، میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک یونیورسٹی میں نے یہ بات کہی کہ کبھی غور کیجئے، یہ جو بدعنوان لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ بدعنوان ہوتے ہیں، زیادہ بے ایمان ہوتے ہیں، تو ان کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ ایک نحوست طاری کر دیتا ہے. منحوس چہرے ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا سامنے خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو ہنسی آئی. لیکن یہ میں آپ کو اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت کرپٹ ہیں، انتہائی منحوس چہروں کے مالک ہوتے ہیں وہ. لیکن سر ریاست کنٹرول بھی نہیں کر رہی نا سر کرپشن کو، کمیشن کو. ریاست یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیرالائز ہوگی ہے، سائڈ پہ ہوگی، اور یہ کہتی ہے کہ اب قدرت کی ہی انتقام لے، قدرتی فیصلہ کرے تو فیصلہ کرے. ہم نے کب فیصلہ کرنا ہے؟ ریاست نے سب کب میرے فیصلہ خیال کرنا سے یہ جو ادارے بنے ہیں جیسے نیب ہے، اب یہ ضرور ہے کہ ریاست کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ادارے بنائے ہیں ان کی کارکردگی اطمینان بخش ہونی چاہیے. لیکن یہ ادارے بنے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہم جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ میسیج جو ہم سب پوری سوسائٹی کو دیتے ہیں، یہ آپ بھی یہ بات کہیں، میں بھی یہ بات کہوں، یہ سب حضرات جو ہے یہ ایک ہی بات کہیں کہ بھائی کرپشن اور بدعنوانی کو ختم کرنا ہے اور سب کو اس میں ساتھ دینا چاہیے. تو یہ خود بخود ایسا ماحول بنتا ہے. ریاست کے ہاتھ بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. سماج میں ایسی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں کہ لوگوں کو خود یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بدعنوانی اور کرپشن جو ہے یہ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ خراب ہے. تو آہستہ آہستہ لوگ اس سے بچنا شروع کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا نا، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری نیک نیتی اور دیانتداری سے ادا کرو. وہ کرپشن خود بخود
सड़ती चली जाएगी। तो आज भी आप महसूस करते हैं कि करप्शन है इस सोसाइटी में, सिस्टम बिल्कुल में, है, हुकूमत में, रियासत में? देखिए आज ये है, मैं इतना इत्मीनान मुझे ज़रूर है कि जब से नई हुकूमत बनी है तो मैंने कोई स्कैंडल मेरे सामने अखबारात के जरिए नहीं आया, वरना आप अखबारात वाले तो अगर यानी नहीं, स्कैंडल तो बहुत है, नंदीपुर का स्कैंडल है, LNG का अच्छा, स्कैंडल नंदीपुर है के सर, स्कैंडल में मेट्रो का स्कैंडल्स बहुत है सर वो। ये तीनों को मैं स्कैंडल नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप कहते होंगे नंदीपुर में भी कोई स्कैंडल नहीं है, अच्छा मेट्रो में भी कोई स्कैंडल नहीं है। वजीर मान चुके हैं ना सर, अच्छा, आपके वफाकी वजीर तस्लीम कर चुके हैं। वजीर ने अगर माना है तो गलत माना है। मैं जानता हूँ नंदीपुर को मैंने पूरा फरोग किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नंदीपुर में। सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि जनाब जोश में आके जल्दी इसको शुरू किया जाए, वो जल्दी शुरू करने में गलतियाँ हुई हैं। अदरवाइज वो जो 58 अरब को 85 अरब करना या इस टाइप की कोई बात नहीं है। असल में इस्लामी फ़लसफ़ा भी यह है, समाजी फ़लसफ़ा भी यह है कि हर चीज़ में आप बैलेंस रखें, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तालीम भी ज़रूरी है, सेहत भी ज़रूरी है, मेट्रो भी ज़रूरी है, और तमाम ऐसी एमिनिटीज जिनसे लोगों को आसानी हो, वो सब ज़रूरी हैं। हर चीज़ में आप बैलेंस रखें। अच्छा, आप देखें, अगर सड़कों पे देखें, गलियों पे देखें, तो आपको महसूस होगा कि एक तजाद है, कि इख्तलाफ है। इमरान खान साहब हुकूमत से मुतमईन नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है। वो आज भी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि धांधली हो रही है। तो आप ये समझते हैं कि धांधली का कल्चर कभी ना कभी ख़त्म हो सकेगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब ये ज़रूर है कि अभी भी इस्लाहात की ज़रूरत है, और ये बाकायदा कमेटियाँ बनी हैं, और ये कहा जा रहा है जनाब कि ये देखिए, कभी कभी जब हम इदारे बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें उन पर एतमाद भी करना चाहिए। अगर हम मुतमईन हैं कि इदारे ठीक बने हैं, तो ये गैर ज़रूरी तौर पर फसाद फैलाना, गैर ज़रूरी तौर पर आवाज़ें बुलंद करना, इसमें एहतियात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतखाबी निज़ाम की जो आपने बात की, यकीनन धांधलियाँ इस मुल्क में होती रही हैं, लेकिन ये कि अब जैसे लोग कहते हैं कि अब काफ़ी बेहतरी आ गई है, और अभी भी जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। कमेटियां बनी हुई हैं जो उनकी निशानदेही करें और उनको ठीक करें। यही तरीका होता है इस्लाहात का। सब पूरी कौम इस पर अमल करे, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप बड़े हैं सबके, तो आप मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान सालसी का किरदार क्यों नहीं करते? आप सालस बने, ताकि ये सारी जो कन्फ्रंटेशन की सियासत है ये सारी खत्म हो, ताकि सब एक जगह बैठ के रियासत को आगे लेके जा सके। तो आप सालसी का किरदार अदा क्यों नहीं करते? देखिए, जहाँ तक सालिसी के किरदार की आपने बात की, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सालिसी चाहे वो इन दोनों हजरात के दरमियान हो जिनका आपने तस्करा किया, या किसी के भी दरमियान हो, ये तो एक नेक अमल है। तो सर, अब मियां नवाज शरीफ को बुलवाएं, इमरान खान को बुलवाएं, वाने सदर में बुलवा के सबको बिठाएं और बिठा के इनके मामला खत्म करवा दें सर, इश्यूज खत्म करवा दें। देखिए, बालों का ऐसा होता है, मैं ये सोचता हूँ कि मियां नवाज शरीफ तो मेरे पास आते रहते हैं, और अब सालिसी के अमल के लिए जब मैं उनको दावत दूं तो वो आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं, इमरान खान को दावत दें, इस कैमरे से दावत दें, वो भी आपके शहरी हैं, आपको बहुत एहतराम तो करते हैं वो। आए आप, इमरान खान आए कभी, वो तो कभी मुझसे मिलने ही नहीं आए। वो आए, मुझसे मिलें, अगर कोई माकूल बात करते हैं तो मैं उनकी बात आगे तक पहुंचाऊंगा। और आप सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो। हाँ, मैं तैयार हूं। ये कहा जाता है कि फौज बहुत एक्सेल कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जा रही है और हुकूमत कमज़ोर होती चली जा रही है। आप ये समझते हैं कि फौज हुकूमत के मुतहद और मुतहद इदारे के तौर पर काम कर रही है, या वो आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर करती जा रही है चीज़ों को? देखिए, असल में बात यह है कि चूँकि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे हैं, फौजी हुकूमतें आती रही हैं, तो लोगों के ध्यानों में शकूक व शुबहात तो हर वक्त रहते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि मैंने पहली मरतबा फौजी हजरात को ये बात करते हुए सुना है कि पिछले दौर में जब भी ये मार्शल लॉ आए हैं, जब भी हुकूमतें, फौजी हुकूमतें आई हैं, कोई अच्छाई पैदा नहीं हुई, सिवाय इसके को नए मसाइल छोड़ के जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया, जो भी फौजी हुकूमतें आई हैं। अच्छा, अब ये चूँकि इस किस्म के वाक़यात होते रहें तो लोगों के ध्यानों में शकूक व शुबहात रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज अस्करी इदारों की और सियासी इदारों के ताल्लुकात जिस नहज पर हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से इससे पहले कभी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और इससे बेशुमार मसाइल हल हो रहे हैं। ख़ासतौर पे हमारा मुल्क जो दहशत गर्दी का शिकार है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये दोनों इदारे जो हैं एक पेश पर हों, ताकि इन मसलों को इत्मीनान बख्श तरीके से हल किया जा सके। तो माशाल्लाह को खतरा कोई नहीं है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई खतरा नज़र नहीं आता। आपने सदर पाकिस्तान के ख्यालात मुलाहिजा किए। हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेहमानों का तारफ करवाएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, तर्जुमान है वज़ीर-ए-आज़म साहब के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। शहरयार आफरीदी साहब हमारे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, और सेनेटर मियां अतीक साहब हमारे तीसरे मेहमान है, MKM के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ये फरमाइए कि डॉक्टर साहब कि आपकी प्रेस रिलीज जो है, एक जवाब प्रेस रिलीज जिसको कहा जा सकता है, फौज की प्रेस रिलीज आई थी, उसका जवाब आपने दिया।
دونوں پریس ریلیز کو سامنے رکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فوج آپ سے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور آپ نے اپنی پریس ریلیز سے یہ کہا کہ نہیں صرف آپ نہیں ہم بھی ہیں. تو سر یہ کیوں مجبوری آ گئی کہ آپ کو بتانا پڑ گیا کہ ہم بھی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. کسی بھی جمہوری ملک کے اندر جہاں پہ جمہوری روایات ہوں اور کمزور نہ ہوں، وہاں پہ کوئی بھی ان پریس ریلیزز کو ایسے نہیں پڑھتا جیسے ہم پڑھتے ہیں. تو آپ ہمارے ہاں میں تو اس کا آپ کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے ہاں کیونکہ روایت اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی کمیونیکیشن جو ہے اسے ہم 10 نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اوہ ہو اگر یہ بات لکھی گئی، یہ لفظ استعمال ہوا تو جمہوریت گئی. ایسی کوئی بات نہیں. کسی بھی جمہوریت کے اندر جو لیڈرشپ رول ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، قانون ساز اداروں کے پاس ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ موازنہ کر لیں آج سے 3-4 سال پہلے کا، تو جو قتل و غارت کا بازار گرم تھا، جو دہشت گردی کا بازار گرم تھا، جس طرح لوگوں کے بچے اغوا ہو رہے تھے تاوان کے لیے، جس طرح ڈاکو ڈکیتیاں کر رہے تھے، جس طرح یہ کرپشن کا جس کا آپ ذکر کرتے رہے بازار گرم تھا، اب وہ تمام حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں. دیکھیں فوج آپ کو مشورہ دیا نا اپنی گورننس بہتر کر لیں، تو گورننس بہتر تو ہونی چاہیے. گورننس تو ڈھیلی ہے آپ کی. جی ایک تو بڑی واضح سی بات ہے نا کہ اگر آپ اس پورے عمل کو دیکھیں تو پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل نیریٹو کریٹ کیا. یعنی یہ صرف کریڈٹ لیڈرشپ تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے، مگر تمام سیاسی جماعتوں نے، ابھی تک کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے صف میں سے جو ٹوٹ کے باہر نکلی ہو، جس نے کہا ہو کہ نہیں ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، اس نیریٹو کو تبدیل کریں. تو کسی بھی سیاسی معاشرے کے اندر، کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر جو سیاسی قیادت کا رول ہوتا ہے وہ سیاسی قیادت کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل کور ڈیولپ کر رہے ہیں نا آپ نے، ایک پولیٹیکل کور ڈیولپ کر رہی ہے، اور آپ ان کا پولیٹیکل کورس کا آپ بھی میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس میں محمود اچکزئی صاحب جواب بھی دے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دو شریفوں کا مقابلہ ہے اور ہم سیولین شریف کے ساتھ ہیں. جو یہ تو کسی بھی جگہ مقابلہ ہے نا، براہ راست ایک جنگ ہے. جی اب کسی بھی جگہ کے اوپر، کسی بھی معاشرے کے اندر اگر آپ ذہنی طور پہ جمہوری ہوں تو آپ کو اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہوتی کہ لیڈرشپ رول جو ہے وہ جمہوری. اب اس جمہوریت نے اس قانون سازی کے ذریعے، آئین سازی کے ذریعے وہ جگہ پیدا کی جس کے ذریعے آپریشن کراچی کا ہو سکا اور ضرب عضب ہو سکا، ملٹری کورٹ بن سکے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام سیاسی جماعتوں کے اکٹھے ہونے سے آئی. فوج کا جو پریس ریلیز تھی، آپ اس کے کنٹینٹ سے آپ ایگری ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ ہمارے نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے ملک نے بہت ترقی کی ہے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر، گورننس کے حوالے سے، قتل و غارت کے حوالے سے، دہشت گردی. نہیں میری بات پوری سن لیجیے نا. تو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے گورننس امپروو کرنے میں بہت ایک لمبا راستہ ہے. ہم کوئی ایسے مغربی ممالک کی طرح تو گورننس میں کمزوری ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ we've come a long way and we have to go a long way. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے. یہ ہوا کہ مزید امپرومنٹ کی گنجائش. بالکل ایبسلیٹلی. میاں صاحب آپ نے دونوں پریس ریلیز پڑھی ہوں گی، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے تو اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہے، یہ کیا؟ دیکھیے میں یہ چند ماہ سے خاص طور پر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ عید کی نماز ہو یا عام لوگوں میں کہیں جانے آنے کی بات ہو، اور اسی دوران یہ جو 26 اکتوبر کا واقعہ آ گیا زلزلے کا، اس میں آپ دیکھ لیجئے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یہ ایک ایسی دوڑ نظر آ رہی ہے کہ جس میں فوج کی کوشش ہے کہ ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں، جس لیول پر جا کر سکتے ہیں کریں. حکومت کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو گورننس کی بات، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج لیڈ لے رہی ہے اور حکومت پیچھے ہے، اس میں کوئی جبکہ حکومت کو پہلے آنا چاہیے. جہاں جہاں لیڈ لی جا سکتی ہے، جہاں پر کیوٹی ہوگی، وہاں کوئی نہ کوئی، جب کرسی خالی ہوگی تو کوئی تو بیٹھے گا، جب کوئی کام نہیں کرے گا تو اس کی جگہ کسی ذمہ دار کو کام تو کرنا پڑے گا. اب بات یہ آتی ہے کہ وہ جو ذمہ دار کام کر رہے ہیں عام لوگ کیا سوچتے ہیں، ان کو سوچنے کی. یہاں تک کہ ایک مشہور ہوا پچھلے دن میں، کمیٹی کو کون چیئر کرتے ہیں ذرا پوچھئے، بتائیے کون کرتے ہیں صاحب ایپیکس کمیٹی کو چیئر؟ ایپیکس کمیٹی ہاں کون کرتے ہیں؟ سندھ کی بات کر رہے ہیں، سندھ کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کی بھی کر جو رہا ہوں. اپنے آپ کو کہتے ہیں شاہ صاحب. تو شاہ صاحب اگر کر رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے ہم نے اندر؟ مسئلہ آپ تو یہ نہیں کہا. کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ اسی دھرے سیٹ پر بیٹھے ہوئے سو بھی جاتے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے دوران میٹنگ جو ہے وہ سو بھی جاتے ہیں. دیکھیں جو بات ہے، اور ان کی جو گورننس ہے دو چیزیں. پتا ہوگا. سر میں بول لوں، میرے خیال میں آپ اپنی باری میں معذرت پلیز آپ بولیے. آپ منسٹر ہیں، نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے. تھینک یو. سو اس میں بات یہ ہے، دیکھیے جی، کہ یہاں اب یہ جو پریس ریلیز آئی، اس میں ایک اور بہت اچھی چیز آ گئی ہے جو کہ مزید ایک بڑا بینگ کر رہی ہے. میں نے جب اس کو دیکھا، وہ کیا ہے؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، IBOS.
یعنی کہ ہر چیز کا انٹیلیجنس کے تھرو معائنہ ہوا ہوگا. ہمارے ملک میں تو ہونا چاہیے نا سر, جو ضروری بات ہے سر, جنہوں نے غلط کام کیا تو ان کو فکر ہوگا نا. اب گورننس کی بات آ جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب اگر اس پوری پریس ریلیز پہ عمل کر لے گورنمنٹ تو آپ پھنس جائیں گے. ہم کیوں پھنس جائیں گے؟ سر جے آئی ٹی رپورٹس کی بات کی گئی ہے, وہ کراچی بیسڈ ہیں زیادہ تر جے آئی ٹی رپورٹس, ان پہ عمل نہیں ہوا, حکومت نہیں کر رہی, حکومت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس میں. میاں عتیق پھنس جائیں گے, ایم کیو ایم پھنس جائیں گے, نہیں, آپ یہ کہیں کرمینلز پھنس جائیں گے. جن لوگوں کے ذمہ دار جن کو ملی ہے, جو کام نہیں کر رہے ہیں وہ پھنسیں گے. جے آئی ٹی رپورٹس کی بات کی جا رہی ہے, اس میں میجارٹی کا تعلق کراچی سے ہے. کہیں سے بھی ہو, بات یہ نہیں ہے. تو یہ حکومت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے نا سر. رپورٹ نہیں ہوئی, جے آئی ٹی رپورٹ فیصلہ نہیں ہوا. نہیں ہوئی کیا فیصلہ آباد میں جے آئی ٹی رپورٹ نہیں ہوئی؟ فیصلہ آباد میں جو جے آئی ٹی رپورٹ ہوئی وہاں ایک نوید کمانڈو صاحب آ گئے. ذرا میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے, اس سے بہت لوگوں کا ماتھا کھنکے گا, یہ سمجھ لیجئے گا. اور ابھی یہ جو رپورٹ آئی ہے چیف آف آرمی سٹاف نے, ابھی امریکہ جانا ہے جناب, ابھی تو شروع ہے, ذرا واپس آ جانے دیجئے. پھر پتہ نہیں کون کون سی جے آئی ٹیز آئیں گی, کون کون سی رپورٹس آئیں گی, کن کن جگہوں تک, کہاں پر جا کر جو ہے نا وہ بینگ بینگ ہوگی. آپ یہ سمجھتے ہیں آرمی چیف امریکہ جانا ہے تو امریکہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی. نہیں, میں تو ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لیکن ان کا دورہ بھی تو ہے نا, مگر وہ نوید کمانڈو مت بھولیے گا. اور کہاں سے نکلے, میں بھی سوچ کر حیران ہوا کون ہے پی ایم ایل این کے اندر, ورنہ تمام کمانڈوز جو ہے وہ لکھے جاتے تھے ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں, الطاف حسین کے کارکن ہیں, لیکن نکلے کہاں سے؟ فیصلہ آباد میں سے, پنجاب کے ہارٹ میں سے جناب. آفریدی صاحب کو شامل کر رہے ہیں. آفریدی صاحب یہ بتائیے کہ گورننس کا ایشو ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. یہ بڑی بدقسمتی ہے منحص القوم کہ ہم نہ سلوشن اورینٹڈ اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج پاکستان جس ڈگر کھڑا ہے وہ انتہائی, مجھے یہ بڑی افسوس سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ویورز جو ہیں آپ کے, اگر ان کو ہم ایک نیگیٹو وائبز دیں اور ایک ایسی پکچر پورٹرے کریں جس سے وہ مایوس ہوں, وہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن حقیقت بتانی چاہیے. آج پاکستان میں گورننس کا کیا حال ہے؟ آج جو انٹیریئر منسٹری نے جو آج تمام 5 سالہ رپورٹ دی ہے, بالکل صحیح, پنجاب اتنی ڈیپلوریبل ہے, جرائم میں پنجاب پہلے نمبر پہ, اتنی ڈیپلوریبل نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ. آپ چوری ملک بھر میں 3,74,000 مقدمات, جس میں سے 3,10,000 صرف پنجاب میں, پھر اسی طرح 44,000, کے پی کے میں 8,000, راجدھانی 1,20,000 جس میں 93,000 پنجاب. میرے بھائی, جب تک آپ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے, جب تک, جیسے مثال خیبر پختونخوا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آئی جی پی صاحب کے خانی بازار میں پھر رہے ہیں لوگ, وہ پشاور جہاں پہ دھماکے روز کا معمول تھا, اور پھر 6 اسپیشلائز سکولز آج پروفیشنل لائنز پہ چل رہے ہیں, پولیس ریفارمز آ گئے ہیں, اور کرمنل جسٹس سسٹم. یعنی آج سوال عام باکسی اور پاکستانی یہ پوچھ رہا ہے کہ اسلام آباد میں مثال کے طور پہ ایک سکندر نامی شخص پورے پیرالائز کرتا ہے اسلام آباد کو, اسی طرح آپ پنجاب میں چلے جائیں, جی آئی ٹی کی بات کی آپ نے, ماڈل ٹاؤن فیاض کو جب تک عزت مآب وزیر اعلیٰ صاحب واپس نہیں آتے تب تک ایف آئی آر نہیں کٹی جاتی, اور پھر جی آئی ٹی پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ابھی تک اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو آپ یہ سمجھیں گورننس کے ایشوز ہیں, اور فوج نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے حکومت کو کہ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. دیکھیں چوئی صاحب, ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, جب آپ سپیس پرووائڈ کریں گے, جب آپ کی نان پروفیشنل اپروچ ہوگی, تو کسی نے, وہ بھی پاکستانی ہے, پاکستان کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے, آپ جب اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے, جب آپ کسی زلزلے اور طوفان اور ناگہانی آفت کے لیے آرمی کو بلاتے ہیں, جب بلدیاتی الیکشن کے لیے ان کے بغیر آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکیں گے تو سپیس تو ہے نا, وہ کلیم تو کریں. دیکھیں, اور آخری بات دیکھیں, اب یہ بات ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو سٹرینتھن کرنا ہے. میاں صاحب خدا رہا پروفیشنلزم کا دور ہے, فلیشی پروجیکٹ سے نکل آئیں, پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریں, یہ پٹواریوں والے سسٹم سے نکلنا چاہیے, کیونکہ جب سیلاب آتا ہے آپ کو پتہ ہے پٹواری کو بلا کے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. اب what پٹواری has to do with that, ایک کامن سینس کے لیے کوسچن ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ گورننس کی بات کریں تو خیبر پختونخوا نے امپروو کیا,
دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیے آئی جیز کا فرق دیکھ لیجئے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں قصہ خانی بازار میں آئی جی پھرتا ہے اور عام آدمی سے پوچھتا ہے, اور آپ کا آئی جی کیا کر رہا ہے, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پروٹیکٹ کرتا ہے پریس کانفرنس میں. تو سر جب گورننس ہے, جرائم کا دیکھ لیجئے, آپ پنجاب کا موازنہ کر لیجئے سندھ کے ساتھ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے ساتھ کر لیجئے, تو جب سپیس ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس کو فل بھی ضرور کرے گا. تو میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں, میں شعلہ بیانی کا میاں صاحب کی تو مقابلہ نہیں کر سکتا. قاصر ہوں, میں کوشش کروں گا کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے کی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک ملک کے اندر 82,000 کومبنگ آپریشن ہوئے ہیں. 82,000 کومبنگ آپریشنز جو ہوئے ہیں, اس میں سے 34,000 کومبنگ آپریشنز جو ٹیررزم کے خلاف ہو رہے ہیں وہ پنجاب میں ہوئے ہیں. اس ملک کے اندر اس وقت 88,000 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, اس میں سب سے زیادہ لوگ تقریباً 42,000 لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. اس وقت سب سے زیادہ ہیٹ سپیچ کے جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں 1,550 لوگ جو اریسٹ ہوئے ہیں, کل 1,800 ہیں, اور 1,550 پنجاب کے اندر ہیں جو ہیٹ سپیچ کے خلاف ہوئے ہیں. کہاں سے؟ پنجاب سے ہوئے؟ پنجاب سے ہوئے ہیں. اس وقت لاؤڈ ایلیمنٹ ہوگا تو اس میں کوئی پریشانی کی تو بات نہیں ہے نا. لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پہ کل پاکستان میں 7,700 اریسٹ ہوئے ہیں, جس میں سے 5,400 اریسٹ جو ہیں وہ پنجاب میں. تو سر جرم ہو رہا ہے نا, سر جرم ہوگا, مجرم ہوں گے تو گرفتاریاں بھی ہوں گی. میں کارکردگی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے 5.1 گرفتاریاں تو کارکردگی. سنتے لیجئے نا, کام کرنا پڑتا ہے نا, گورننس کے کام ہے. یہ کراچی میں نہیں ہو رہی گرفتاریاں جہاں پہ رینجرز ہیں, یہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہی جہاں پہ آپریشن چل رہا ہے, یہ پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں. 5.1 ملین سم یعنی کل 100 ملین سم جو ہیں وہ ویریفائی کیے گئے ہیں, اور تقریباً 50 لاکھ سم جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں جو غیر قانونی تھے. 1.4 ملین ریفیوجی افغان جو ہیں ان کو رجسٹر کیا گیا, اور 57,000. نہیں بھائی دیکھیں, بات سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو نہ اس بات کو رد کریں نہ اس بات کو رد کریں. یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے پیش کی, اور میں نے آپ کو یاد کروایا کہ 2012 میں ادھر کیا ہو رہا تھا. میں آپ کو یہ بھی یاد کروا سکتا ہوں کہ اس سے پہلے جو پروجیکٹس ہو رہے تھے ان کے متعلق کیا کیا انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں. آپ نے یہ فلیشی پروجیکٹس کی بات کی, ہر فلیشی پروجیکٹ کو آپ 3 مرتبہ آڈٹ کر چکے ہیں, 4 مرتبہ آڈٹ کر چکے ہیں, اور اس میں سے کچھ نہیں نکل رہا. ابھی جو ہمارے سر ایک ڈاکٹر صاحب ایشو یہ ہے کہ جو آپ کی گورننس ہے, جس کی آپ نے ابھی اتنی طویل آپ نے داستان, میں اور بھی آپ کو بتا سکتا ہوں اور آپ نے مزید بھی لے کے آئے ہیں, یہ سارے اعداد و شمار یا آپ کی اچیومنٹ فوج کو کیوں نہیں معلوم ہو رہی؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے آپ سے کہ آپ معاملات کو ٹھیک کریں, آپ جی آئی ٹی رپورٹس کو باقاعدہ کورٹس میں لے کے جائیں, ثابت کریں, مجرموں کو سزا دیں, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان پہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جانے دے رہے ہیں, اور آپ اس پہ آپ کی طرف سے کوئی خاص اس کی سرگرمی نہیں دکھائی جا رہی. باقی افاٹا اصلاحات ہیں وہ تو آپ نے کرنی ہے, 3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اس کی کمیٹی بنائی ہے. تو سر جو کام آپ کے کرنے والے وہ کریں آپ, بجائے اس کے کہ آپ اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھتے رہیں, اور اس سے تو معاملات آپ نے اگر کوئی چیز کو ایویڈنس کے ذریعے ایویلیویٹ کرنا ہے تو اعداد و شمار تو آپ کو دینے پڑیں گے نا, ورنہ تو پھر گپ شپ ہو جائے گی. میں کہوں گا ہاں, آپ کہیں گے نہیں. تو سر یہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں لے جائیں, میں آپ کے سامنے پیش میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے اس وقت جو فوج کا آپریشن ہے 2 جگہ پہ چل رہا ہے, ایک کراچی میں چل رہا ہے اور ایک خیبر پختونخوا میں چل رہا ہے. انہوں نے اپنے آپریشن کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جو حکومت کو کرنا چاہیے, کس حکومت کو کرنا چاہیے, کس حکومت کے 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر کس حکومت کے پاس ہے؟ خیبر پختونخوا کے اندر یہ پریس ریلیز خیبر پختونخوا اور سندھ گورنمنٹ نہیں, ایک براڈلی بھی ہوگی, لیکن ایک بڑی اسپیسیفک ان کا آپریشن چل رہا ہے. اس آپریشن کے حوالے سے سندھ کو جواب دینے دیں, خیبر پختونخوا کو جواب دینے. بھائی میں نے آپ کو بالکل رد نہیں کیا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ we've come a long way and we have to go a long way. تو اگر آپ بھی مجھے آج بتائیں کہ ایک اور افضل طریقہ ہے, اس کو بہتر کرنا چاہیے, تو میں کیوں آپ کی بات کو رد کروں گا. لیکن اگر آپ اسپیسیفکس دیکھیں کہ یہ 2 آپریشن چل رہے ہیں اور تو فوج کہیں بھی نہیں ہے, تو اگر وہ موترز ہے تو پلیز اگر مجھے 1 سیکنڈ دیجئے, اگر وہ موترز ہے تو اسی جگہ پہ ہے نا جہاں پہ وہ آپریٹ کر رہی ہے. تو وہ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ تو ہماری نہیں ہیں. سر دونوں جگہوں پہ آپ آپریٹ کروا رہے ہیں, وفاقی حکومت اپریٹ کروا رہی ہے, ذمہ داری بھی بھائی ایسی بات نہیں. آپ سوال پوچھتے ہیں جواب بھی لیجئے. اس پریس ریلیز کو آپ غیر آئینی سمجھتے ہیں یا آئینی سمجھتے ہیں؟
نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر ایک کو حق آزادی اپنی آواز بلند کرنے کی آزادی ہے. یہ جمہوری نظام ہے، اس میں انفرادی طور پہ بھی لوگ کہتے ہیں، کبھی ہمیں کورٹس بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی فوج بھی کہہ دیتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے ملک کو آگے ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، ہم نے اس ملک میں امن قائم کرنا ہے، ہم نے اس ملک میں دہشت گردی ختم کرنی ہے. مدرسوں کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک چھوٹا سا تاثر آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا آپ یہ حق جو فوج نے پریس ریلیز کا استعمال کیا کہ آپ دوسرے اداروں کو دیں گے، آپ سوئی گیس کو، سوئی ناردرن گیس والوں کو یہ دیں گے کہ وہ اس قسم کی پریس ریلیز جاری کر دے؟ آپ پولیس کو یہ حق دیں گے، فارن آفس کو حق دیں گے؟ آپ یہ جو دیگر ادارے ہیں ان کو حق دیں گے؟ اگر نیب کو حق دیں گے کہ وہ پریس ریلیز جاری کر دے؟ اگر فوج پریس ریلیز جاری کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اور ہے، یا تو پھر دوسرے اداروں کو بھی حق دیں، اور ان کا جواب بھی حکومت دے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں عتیق صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تنبیہ ہے فوج کی طرف سے، ایک وارننگ ہے فوج کی طرف سے، ایک مشورہ ہے فوج کی طرف سے، اور حکومت اس کو سیریس کیوں نہیں لے رہی؟ دیکھیے جی، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ مشورہ ہے، تنبیہ ہے، یا جو بھی آپ کہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ ریالٹی ہے یہ کہ نظر تو آ رہا ہے نا چودھری صاحب. عام عوام کی اگر ہم بات کریں تو ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کون حکومت کر رہا ہے. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ حکومت میں ہو کیا رہا ہے. اپنوں کو اگر نوازا جائے گا، عام لوگ جو ہیں ہر روز صبح اٹھیں گے، ایک نئے مسئلے کے ساتھ باہر آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ ایک چیز آئی، یہ مذاق آپ اس کو شاید سمجھے، مسکرا رہے ہیں، آپ نے کچھ اور چیز آپ نے پہلے سے اندازہ لگا لیا سر. یہ سمجھ لیجئے نا، اس لیے آپ ماشاءاللہ وہ کہ جب پیٹرول کی پرائس کم کی گئی تو انہوں نے کہا لو راحیل شریف صاحب ملن گئے نا تو میاں صاحب نے جڑا پیٹرول کٹا دیتا، انہوں نے کٹوا کے آئے. So this is what the fact is. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہو گئی ہے کہ اگر پیٹرول بھی کم ہوتا ہے تو راحیل شریف صاحب جا کر کہتے ہیں تو پیٹرول کم ہوتا ہے. Where the governance is. دوسرا، آپ کس چیز کو گورننس کہتے ہیں سر؟ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا پاکستان میں، سب اچھا یہ ٹرینڈ سر بنا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ راحیل شریف تیری عظمت کو سلام، اور اگر انڈین بارڈر پہ پاکستانی مر جائے تو وہ نواز شریف کو کہتے ہیں گو نواز کو. ایک ٹرینڈ بن گیا سر یہ ہے. دیکھیے، اگر راحیل شریف صاحب کی میٹنگ سے 2 دن پہلے پیٹرول کی پرائس کم ہو جاتی تو شاید یہ بات کہیں پر آتی ہی نہ. دوسرا، میں یہ نہیں کہہ سکتا ایک چیز چوہی صاحب ابھی یہاں پر کہا گیا کہ جمہوریت جا رہی ہے. کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے سر، گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ 48% ٹارگٹ کلنگ میں کمی ہے اس سے. پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی میں 76% اس میں کمی ہے. آج ہی جو وزارت داخلہ نے جو اپنے اعداد و شمار پیش کیے جن کا ذکر انہوں نے کہ ان دونوں میں ہے، تو سر یہ بھی تو ایک پرفارمنس ہے نا. اگر حکومت کمزور ہے تو یہ تبدیلیاں کیسے آ رہی ہیں پھر کراچی میں؟ یہ پرفارمنس اپنی جگہ پر ہے جناب. یہی آپریشن اگر 6 سال پہلے ہوتا تو بھی ریزلٹس آتے، یا اگر نہ ہوتا تو ریزلٹ نہ آتے. بات یہ ہے ادارے کہاں ہیں حکومت کے اندر. کل بھی سینٹ میں بات ہو رہی تھی، منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ حکمران رہے ہیں. آپ تو جب سے زمین بنی وہاں پہ حکمران رہے ہیں بھائی. اداروں کا آپ کراچی کے اندر کیا بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد کی بورڈ آف گورننس کی بات کر رہے ہیں سر. اچھا، میں سمجھا آپ کراچی کا نہیں، وہ کراچی کہہ رہے ہیں، کراچی کو معذرت یہاں کی بات صاحب میں ایکسپٹ کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں. میں نے سمجھا آپ کراچی. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی بات درست ہے. گورننس کی بات ہو رہی ہے، ذرا سمجھیے گا، جس کے اوپر ہمارا یہ تھوڑا سا سیریسلی، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، کہ گورننس کی بات ہو رہی ہے. حقیقت میں مجھے بتائیے، کیا عام لوگ گورننس مان رہے ہیں؟ عام لوگوں کو گورننس جو ہے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ نہیں ہیں، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا. پھر اداروں کی جب عام آدمی کو کراچی میں گورننس بہت نظر آ رہی ہے سر. وہ تو ایک آپریشن ہے نا. آپریشن کے ریزلٹ میں اسی طرح آپریشن نہیں تو آپ نے ضرب عضب کیوں کیا؟ جن جگہوں پہ ضرورت تھی وہاں کیا گیا تو اسی طرح ضرورت تھی. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی؟ کراچی میں ضرورت تھی نا سر. یہ دیکھیے، اب جس چیز کی ضرورت ہے ذرا اس کو بھی سیریسلی سمجھ لیجئے. اور یہ آج جو کہا جا رہا ہے نا کہ شاید آپریشن 2 جگہ پر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بات آ رہی ہے، ابھی منسٹر صاحب نے فرمایا یہ 2 جگہ کے بعد آگے بھی جا رہا ہے. جو جانا چاہیے، بہت جلدی آنا چاہیے اس کو. اسی کی تو پریشانی ہو رہی ہے کہ اگر فیصل آباد میں ہو گیا، کل کو لاہور میں ہو گیا، پھر اور کیا ہوگا؟ ہم آپ کو پریشان دکھ رہے ہیں. جمہوریت کے گرنے کی بات یا جمہوریت کے جانے کی بات کی، جمہوریت کہیں نہیں جا رہی جناب. جمہور کو جن لوگوں نے باندی بنا لیا اس پر حکومت کر رہے ہیں بیٹھ کر. جو جمہور کو بھول گئے ہیں
ان کے بارے میں تکلیف ہوگی ضرور ان کو, ادروائز جمہوریت کہیں نہیں جاتی. پورے ملک میں کسی ادارے میں یہ ڈاکٹر صاحب ایک جو نقطہ انہوں نے اٹھایا وہ 100% درست ہے, آپ کے وزراء پارلیمنٹ نہیں جاتے جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. سینٹ میں پرسوں سر قومی اسمبلی میں آج بھی نہیں تھے. سینٹ میں پرسوں 10 منٹ 9 نومبر کو 10 منٹ کا بریک اس لیے ہوا, کوئی وزیر وہاں موجود نہیں تھا. سر 15 منٹ کا بریک لیا وہ چیئرمین صاحب نے, اور کیونکہ کوئی وزیر نہیں تھے, جب وزیر آئے ان سے پوچھا کہاں چلے گئے تو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب نے بلا لیا تھا. تو سر یہ ہے, کل ایک وزیر وہ 15 منٹ لیٹ آیا اور اس کی وجہ سے 15 منٹ وہ سینٹ کا اجلاس معطل رہا. آج قومی اسمبلی میں خورشید شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وزراء کہاں ہیں, ایک وزیر آئے. اور سر جب آپ پارلیمنٹ کو عزت ہی نہیں دیں گے تو اس کے بعد آپ کا سر آپ کو اس قسم کی تنبیہ تو آئے گی, وارننگ تو آئے گی سر. آپ جی میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی بات جو ہے یہ بجا ہے, اور ہماری پریزنس جو ہے وزراء کی بہتر ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ ہوتے ہیں اکثر پریزنٹ, لیکن جب نہیں بھی ہوتے تو انہیں ہونا چاہیے. اس میں کیا ایسی بری بات ہے؟ ان کے پاس ایک ایڈمنسٹریٹو, دیکھیے ایک ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی ہے, لیکن قانون سازی سب سے بڑا یہ ادارہ ہے, تو ان کو اپنے ایڈمنسٹریٹو جو تمام کام ہیں ان کو ایسے آرگنائز کرنا چاہیے کہ وقت نکلے تاکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. حلقوں کی جمہوریت میں ہر انسان کو فکر ہوتی ہے, ہر انسان کو نہیں, کوئی بات نہیں, آپ پریشان, مجھے بھی بات کر لینے دیجئے. یہ اٹس ناٹ ایدر اور. امریکہ کے اندر بھی سینیٹرز اپنے حلقے کے اندر جاتے ہیں, قانون سازی بھی کرتے ہیں, اور جو ان کے پاس جو سیکرٹریز ہوتے ہیں اپنا کام بھی کرتے ہیں, اور اپنے حلقوں کی طرف بھی نظر ثانی کرتے ہیں, نظر رکھتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے. اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر نظام ایسا ہو جہاں پہ جو لیڈر ہے وہ پارلیمان میں سے نہ ہو جس طرح امریکہ میں ہے, تو پھر آپ قانون بدل دیں. آپ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو ایک ٹیکنوکریٹ ہوں, ابھی تو کوئی وارننگ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بار بار جو چیز الوڈ کر رہے ہیں نا, یہ عکاسی کرتا ہے اس ماضی اور تاریخ کی جس میں جمہوری تعطل ہمیشہ آتا ہے پاکستان میں, ورنہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہیں وہ جمہوریت کو فروغ دیں گے اور جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ پریشان بلا وجہ ہو رہے ہیں, ہمیں نہیں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ وارننگ ہے, کوئی وارننگ نہیں. یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے سر جس سے حالات بہتر ہو جائیں؟ دیکھیے گورنمنٹ کو سب سے پہلے میاں صاحب کو ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ, کیونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, چاہے وہ اپوزیشن سے ہیں پاکستانی پرائم منسٹر, اور پارلیمان کا تقدس تب بحال ہوگا جب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والوں کی عزت ہوگی. جب پارلیمنٹ کو سیریس نہ لیا جائے, سٹینڈنگ کمیٹیز کو سیریس نہ لیا جائے, کوسچن آور کو سیریس نہ لیا جائے, رول آف بزنس کو سیریس نہ لیا جائے, لیجسلیشن کو سیریس نہ لیا جائے, پرائم منسٹر صاحب خود لیڈ نہ کرے فرام دا فرنٹ, پارلیمنٹ کے ممبرز کو امپورٹنس نہ دے, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اداروں میں جہاں پہ خالی جگہ فل ان دی بلینکس اپنے رشتہ داروں کے بیس پہ نہ کرے, پروفیشنل ہائرنگ کریں, کمپیٹنٹ لوگوں کو سامنے لائیں. پی ایم ایل این میں آپ کو میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں بڑے کمپیٹنٹ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں, ان کو کوئی ان کی ایبیلٹیز اور ان کے سکلز کو کوئی یوٹیلائز ہی نہیں کر رہا. دوسری طرف وہ لوگ جو نان پروفیشنل اپروچ اپنائے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتے, منسٹرز یا ایڈوائزر یا سیکرٹریز, ان کو میرے خیال میں گھر بھیج دینا چاہیے. اور پھر یہ جو فگرز دے رہے ہیں, وہ فگرز کا جو ایک نیا کھیل شروع ہوا ہے, وہ ایبسلوٹلی جیسے نندی پور ہمارے سامنے شروع سے لے کر آخر تک ان کو ڈیسیو کیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی احساس ہو جانا چاہیے کہ اگر انہوں نے واقعی پاکستان کی خدمت کرنی ہے تو پاکستان کے ادارے مضبوط کرنے ہوں گے. دیکھیں کیونکہ صدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نندی پور میں کوئی کرپشن نہیں ہے, انہوں نے کہا وزراء غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ بزرگ ہیں, اور میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو ان کو کس طرح کی فیڈ بیک ان کو ملتی ہے. دیکھیں, اگر آپ نے فائنینشیل کرپشن نہیں کی اور آپ کی نان پروفیشنل اپروچ سے اکانومی اور ملک کے سر وقفہ لینے دیں سر, لیکن ایک نقطہ آپ کے سامنے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو پارلیمنٹ کی عزت کرنی چاہیے تو یہ عزت عمران خان صاحب کو بھی دینی چاہیے. عمران صاحب خود بھی تشریف نہیں لاتے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ جن ایشوز کا ذکر کیا فوج نے اپنی پریس ریلیز میں, وہ سارے ایڈریس ہونے چاہیے, آپ کا خیال یہ؟ دیکھیے وہ ایشوز کیا تھے؟
जरा उनका जिक्र बस कर मैं वो 3-4 इश्यूज हैं, लेकिन सबसे पहले जो इनका जो उन्होंने जिक्र किया है कि जेआईटी जो है उनकी रिपोर्ट्स बन गई हैं, लेकिन वो आगे उनके ऊपर फैसले नहीं हो सके। दूसरा ये है कि फौज बहुत कुर्बानियां दे रही है, काम कर रही है, लेकिन उसको जो कम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री गवर्नेंस जो है वो नहीं मिल रही, इनिशिएटिव्स नहीं मिल रहे गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो गवर्नमेंट को वो उनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अलग उनको अकेला छोड़ के चले जाए। जनाब देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जब तक हम कहते हैं फौज भी हमारी ही फौज है, हम में से ही हैं, सिपा सलार हमारे ही सिपा सलार हैं, हमको इधर वजीर आजम साहब भी हमारे ही वजीर आजम हैं। देखना यह है कि जो जो जिम्मेदारी जिसने ली है, जिसके जिम्मे पड़ी है, उसको ओहदा बरा होना चाहिए। अदरवाइज अल्ताफ भाई एक चीज कहते हैं, ये जो जिम्मेदारी है ये कांटों की सेज है, ये फूलों का हार नहीं है, इसको समझा जाए तभी बात बनेगी। और एक चीज बात है, अगर हमने जिम्मेदारी ली है तो फिर हमें पूछने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए निजाम के तहत। जब निजाम नहीं पूछेगा, आवाम नहीं पूछेंगे, लोग बात नहीं ये है, मैं मानना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीर की थी और इंतहाई खौफनाक तकरीर की थी, उनका जिक्र भी नहीं कर सकते हम जिस किस्म की तकरीर। देखिए वो तकरीर का मामला वही लोग हैं ना सर, जो काम कर चुके हैं अल्ताफ भाई। अब आप बार-बार अगर उसको लेकर आएंगे तो सर वो बड़ी तवील तकरीर है, अल्ताफ भाई वो हम ये नहीं कह सकते कि जुबान फिसल गई थी। मुझे बोलने दीजिए सर, वो नाम लेके आपने मेजर जनरल के बारे में जो फरमाया है, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, अल्ताफ भाई ने तकरीर की, बिल्कुल की, मैंने भी सुनी। उसी तकरीर के बाद उन्होंने जो अल्फाज कहे वो आपने भी सुने होंगे, उसकी वजाहत वो कर चुके हैं। अब उसको बार बार करना नहीं समझने से हो जाए, जिस पैराहे में बात हो रही है हो जाए उसकी बस तरदीद नहीं हो सकती। मसलन इन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, आज भी दाग इनके दामन पर है, जो आपके मुंह से भी निकल गया सर, वो पूछा जाता है। बात गवर्नेंस की हो रही है, जिस तरह अभी भाई ने प्रपोजल्स दी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। अगर समझा जाए, जहां जहां जिस इदारे में वीकनेसेस नजर आ रही हैं, हुकूमत वक्त को चाहिए है उनमें इस तरह के लोग लगाएं कि जो कतई तौर पर कंट्रोवर्शियल ना हो। ये जो कहा जाता है कि एलडीए से लोग आकर आज पूरे कैपिटल में बैठे हुए हैं, पूरी मिनिस्ट्रीज जो है ना उनके अंदर, पूरा जो सेक्रेटेरिएट्स है उनके अंदर बैठे हुए हैं, वो कौन लोग हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ बात नहीं है सर। ये जो प्रेस रिलीज है इसमें 2 इलाके मेन है जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, कराची का जिक्र कर रहे हैं और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे फाटा का ऑपरेशन चल रहा है वहां पे कर रहे हैं। लिहाजा आप भी एक साइड पे जिम्मेदार है, दूसरी साइड पे आफरीदी साहब जिम्मेदार है। और अगर और हुकूमत से ये कहा जाता है कि आप काम अपना नहीं कर रहे और हुकूमत ये कर देती है तो फिर आपके लिए मसाइल में भी इजाफा हो जाएगा और मसाइल में उन्हीं के इजाफा होगा, जहां जो क्रिमिनल्स हैं उनके मसाइल में जरूर इजाफा होगा और वो पंजाब वालों के भी इजाफा होगा। देखिए, एक तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई पेंडिंग जीआईटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको फिगर देना चाहता हूं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 6 हाईली प्रोफेशनल पुलिस स्कूल्स बने हैं। नंबर 1 स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेशावर, टैक्टिक्स पेशावर, इंटेलिजेंस पेशावर, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग नौशहरा, पब्लिक डिसऑर्डर मैनेजमेंट मर्दान एंड आईटी पेशावर। एक तो ये पिछले 1.5 साल में। एक और चीज मैं बताऊं सर, आईडीपीज जो हैं वो अभी तक बाहर बैठे हुए हैं, इस प्रेस रिलीज में आईडीपीज का जिक्र है। मैं सिर्फ आपको, आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, देखें खैबर पख्तूनख्वा की खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि वो राइट नेक्स्ट टू फाटा है और एफआर एजेंसीज उसको एफआर जो है उसको डिस्ट्रिक्ट के साथ लगी हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, असल में बात यह है कि ये जो प्रेस रिलीज आई है ये एक मैसेज है लाउड एंड क्लियर हुकूमत को कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर। नेशनल एक्शन प्लान में बारहा उन्होंने मीटिंग्स के दौरान कंसर्न क्वार्टर्स को कन्वे किया। जब पुलिस थाने में आप जाते हैं, एफआईआर नहीं कटती, लोगों को जलील किया जाता है, और फिर जब ये कई पुलिस के साथ ऑपरेशन करते हैं और पहले से मिसक्रिएंट्स को इंफॉर्मेशन मिल जाए, ये देखिए सब थानों का जिक्र तो नहीं है इसमें। नहीं, मैं बड़े अंदर की बात बता रहा हूं, कराची और अंदर की बात बता रहा हूं। इंटेलिजेंस एजेंसीज अब जो इन्होंने कहा है कि सोलली रिलाई करेंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज पे। एक तो ये कि जॉइंट डायरेक्टरेट बनना था इंटेलिजेंस एजेंसीज का, बन चुका है, एब्सोल्युटली बन चुका है। नेक्टा जो है उसको 2 अरब रुपए मिल चुके हैं, उसकी लीडरशिप इन प्लेस है। मेरी बात सुनिए आप, क्वार्टर बैकिंग का उसका रोल है। देखिए, रोल्स जो है उनका तायुन कर लें कि किस किस का क्या क्या रोल है। कानून नाफिज करने का रोल जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों का है, और जिन सूबों के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिन पे उन्हें उंगली उठाई है, वो कौन से सूबे हैं?
یہ کس کی ذمہ داری ہے وہاں پہ, اور یہ کس کی کوتاہی کی وجہ سے وہاں پہ یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے. تو میں کہوں گا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن چلیں چھوڑیں بات, یہیں پہ روک دیں. آپ کو, ہم سب کو وفاقی طور پہ میں یہ آپ کو کہوں گا کہ نمبر 1, آپ نے کچھ چیزیں گنوائی. کاؤنٹر ٹیررزم فورس آج سے پہلے پاکستان کی کبھی نہیں تھی, اب ہے. امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس فورس پاکستان کی پہلے کبھی نہیں تھی, اب ہے. بام ڈسپوزل وہیکلز پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھی, اب ہیں. جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو ڈائریکٹوریٹ جس کی آپ بات کریں آج سے پہلے 2 سال پہلے تک نہیں تھا, اب ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن کیا اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ آف کورس ہے. یہی بات صوبوں کو بھی رکھنی چاہیے. ایک بات میں صرف ایلیمنٹ کو اس ایلیمنٹ کو سمجھانا, جی بالکل, ایک بات میں ضرور کہوں گا. جی ایک بات میں کہوں گا, دیکھیے یہ سب کی سیاسی فتح ہے. وزیر اعظم اس کے کوارٹر بیک ہیں, اس کے لیڈر ہیں, لیکن یہ کسی بھی پارٹی, اگر ایک بھی پارٹی نکل جاتی تو یہ پولیٹیکل نیریٹو نہیں بن سکتا تھا. اس وجہ سے اس کا احترام کریں. اور آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, بہرحال فیصلہ آپ ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. یہ پوائنٹ جو ہے نا, یہ میں سوچ کے آیا تھا کہ 2 کوسچن جو ہے نا, کہ آپ کو کہنا ہے کہ ایک یہ پوچھے کہ بھائی اس کام کے اندر پاکستان میں فراڈ کیوں ہیں, اس کی یہ ریزن ہے. تانوں لگتا ہے کہ جو اینکر نو کو وہ پوچھ لیندہ ہے؟ نہیں, اگر دل چاہے کاٹ دیتا ہے. چوری چوری تیرے نال لانیاں کھاوے, میں چوری چوری وے میں چوری چوری